وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين انتہائی واجب الاحترام لائق تکریم سامعین محترم بزرگان ملت برادران عزیز، ہم سب کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کوہاٹ کے زیر اہتمام 9 ستمبر 2023 بروز ہفتہ کمپنی باغ میں تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ حضرات عصر کی نماز کے بعد سے آج کے اس پروگرام میں شریک ہیں۔ بہت ہی ایمان افروز، وجد آفرین، جہاد پرور بیان آپ نے سماعت کیا۔ انشاءاللہ الرحمن کچھ ہی دیر کے بعد عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے مرکزی رہنما شاہین ختم نبوت استاذ المبلغین حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دام اللہ فیوزہم کا بھی بیان آپ حضرات سماعت کریں گے۔ ان کی آمد تک مختصر سی 2-4 باتیں آپ کو یاد کروانے کی کوشش کروں گا تاکہ ہم جب یہاں سے واپس جائیں تو ہمارے ذہن میں آج کے اس پروگرام کی غرض و غایت، اس کے خد و خال اور اس کا مقصد ہو، کس مقصد کے لیے پروگرام منعقد کیا گیا تھا۔ ہمارا ایمان ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اسے اچھی طرح یاد کریں اور خوب پختہ کر کے اسے اپنے دل و دماغ میں محفوظ کریں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا نہ ذلی، نہ بروزی، نہ امتی، نہ غیر تشریعی اور نہ ہی تشریعی کوئی اور نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔
پھر سنیے، بڑے حضرات بھی یاد کریں، چھوٹے حضرات بھی یاد کریں، عوام الناس بھی اسے یاد کریں۔ جب کبھی کسی مقام پر کسی قادیانی مرزائی سے واسطہ پڑے تو اپنا ایمان، عقیدہ، نظریہ معلوم ہوگا تو اس کے دجل اور فریب سے بچیں گے۔ اگر اپنے ایمان، عقیدے اور نظریے کا ہی علم نہیں تو باطل نظریے کا حامل جو کچھ کہے گا آدمی اسے صحیح سمجھ لے گا۔ لہٰذا اپنا ایمان، عقیدہ، نظریہ مضبوط کریں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا نہ ذلی، نہ بروزی، نہ امتی، نہ غیر تشریعی اور نہ ہی تشریعی کوئی اور نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اسلامی دنیا میں اسے عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ یہ عقیدہ ہمارے ایمان کی اساس ہے۔ یہ عقیدہ ہمارے ایمان کی روح ہے۔ جیسے عمارت بغیر بنیاد اور اساس کے قائم نہیں ہو سکتی، جیسے زندگی بغیر روح کے نہیں ہو سکتی، یقین کر لیجئے ایمان، عقیدہ اور نظریہ بغیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانے نہیں ہو سکتا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں ان کا ایک جاننے والا آیا۔ حضرت نے حال احوال لیے، خیر خیریت معلوم کی اور باتوں باتوں میں حضرت نے پوچھا، سناؤ بیٹے کا کیا حال ہے؟ بیٹا کیسا ہے، کیا کر رہا ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا، جی بیٹا ماشاءاللہ بڑا ہو گیا، پڑھ لکھ گیا، اب تو افسر بن گیا ہے، نوکری لگ گیا ہے، گاڑی، گھر، گن مین، نوکر چاکر، ساری چیزیں مل گئی ہیں، مگر تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے۔ دنیا کی تمام آسائشیں مل چکی ہیں مگر دین کے اعتبار سے تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی فرمانے لگے، ایک آدمی تھا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اس کے بچے اسے ہاسپٹل لے گئے، ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، ڈاکٹر کہنے لگا ہاتھ بھی ٹھیک ہے، آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، چہرہ بھی اپنی جگہ درست ہے، ٹانگیں بھی درست ہیں، مگر تھوڑی سی روح نکلی ہے۔ سمجھ شریف میں آئی؟ اوے کاکے، یہ فرنٹ سیٹ پر جو بیٹھے ہیں، میرے شیر ادھر دیکھو، میں تھوڑی سی چٹکی کاٹوں گا پھر تمہیں تکلیف ہوگی زیادہ، ٹھیک ہے؟ شاباش۔ میں جان بوجھ کے آپ کو ذرا اور انداز سے سبق یاد کروا رہا ہوں۔ شیخ الاسلام فرمانے لگے، سب کچھ ٹھیک ہے مگر تھوڑی سی روح نکلی ہے۔ اب آپ سے سوال یہ ہے، زندہ یا مردہ؟ بولو، بولنے کی باری آتی ہے، بولتے نہیں ہیں، اکیلے اکیلے مت بولو۔ تھوڑی سی روح نکلی ہے، زندہ یا مردہ؟ مردہ۔ ہاں، گیا بس۔ ایمان اور عقیدہ یہ بنیاد ہے، بنیاد
یہ ذلی نبی مان لے تو مرتد، مرزا قادیانی کو بروزی نبی مانے تو مرتد، مرزا غلام قادیانی کو امتی نبی مانے تو مرتد، مرزا غلام قادیانی کو نبی مانے تو مرتد، مرزا غلام قادیانی کو رسول مانے تو مرتد۔ تھوڑی سی روح نکل جانے سے ساری جان نکل گئی، زندگی موت میں بدل گئی، تھوڑا سا ایمان عقیدہ چلا جانے سے اس کی صورتحال بالکل بدل گئی، یہ مسلمان نہیں رہا، کافر ہو گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ ایمان، عقیدہ اور نظریہ۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے، مال، جان، عزت و آبرو اور ایمان، مال بھی قیمتی، جان بھی قیمتی، عزت و آبرو بھی قیمتی، مگر ایک مسلمان کے لیے جان اتنی قیمتی نہیں، ایک مسلمان کے لیے مال اتنا قیمتی نہیں جتنی اس کی جان قیمتی ہے، ایک مسلمان کے لیے جان اتنی قیمتی نہیں جتنی اس کی عزت و آبرو قیمتی ہے، مگر ایک مسلمان کے لیے نہ مال اتنا قیمتی ہے، نہ جان اتنی قیمتی ہے، نہ عزت و آبرو اتنی قیمتی ہے جتنا ایمان قیمتی ہے۔ یہ دنیا کا مال قربان کرے، اپنے ایمان کو بچائے، یہ دنیا کی جان قربان کرے، اپنے ایمان کو بچائے، یہ دنیا کی عزت و آبرو کو قربان کرے، اپنے ایمان کو بچائے۔ ایمان با وفا لا زوال بے مثال دولت ہے، اس نے ایمان کو بچا لیا، اس ایمان نے اس کے ساتھ قبر میں بھی وفا کی، اس ایمان نے اس کے ساتھ حشر میں بھی وفا کی، اس ایمان نے اس کے ساتھ میزان پہ بھی وفا کی، اس ایمان نے اس کے ساتھ حوض کوثر پر بھی وفا کی۔ یہ ایمان با وفا دولت ہے، یہ ایمان لا زوال دولت ہے، یہ ایمان با وفا دولت بے مثال دولت ہے۔ دنیا کی عارضی دولت کے مقابلے میں دائمی ایمان والی دولت کا سودا مت کرو۔ نعرہ